رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق علیہ او کما قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 30 نومبر 2022 آخری بدھ ہے اس مہینے کا۔ ہم اس آخری مہینے کے بدھ کے ماہانہ درس حدیث میں اللہ کے پاک گھر مسجد خلفائے راشدین حسن ابدال میں درس حدیث پاک میں جمع ہے۔ آج ہم نے یہ کتاب کھولی مشکوٰۃ المصابیح، تو یہ کتاب نکل آئی کتاب النکاح۔ ہم نے کہا کہ آج اسی سے حدیث پاک بیان کی جائے۔ کتاب النکاح صفحہ نمبر 267 سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح اور مزید تفصیلات ان کو سامنے لایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، عمومی طور پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے، 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندانی حسب اور نسب کی وجہ سے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھی وجہ ہے ولدینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا یہ 4 وجوہات تو عموماً ذہن میں رکھی جاتی ہیں۔ فاظفر بذات الدین، تو دین والی کو تلاش کر، اس کو حاصل کر جس کے اندر اخلاق ہوں، دین کی بصیرت ہو، سماجی رویے ہوں۔ تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک ہی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس لیے یہ حدیث متفق علیہ۔ اب یہ حدیث چونکہ صاحب کتاب النکاح کے اندر لے کر آئے ہیں، تو نکاح بھی اسلام کا حکم ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سارے نبیوں نے دنیا میں نکاح کیا، یہ اجتماعی سنت ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، آسمانوں پر چلے گئے، وہ دنیا میں آخر میں آئیں گے،
اور ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر وہ اس دنیا میں ہی مدینۃ الرسول میں دنیا سے پھر پردہ فرمائیں گے، اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اب 3 قبریں موجود ہیں، چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ تو اب سارے نبی دنیا میں نکاح کر کے، شادیاں کر کے، خاندان بسا کے، بنا کے، یہ سنت جاری کر کے گئے، طریقہ کار طے کر کے گئے کہ ہر انسان دنیا میں جو آیا ہے، جو صحت مند ہو، اللہ نے اس کو صحت عطا کی ہو اور اس کے اندر توانائی طاقت موجود ہو، تو اب اسے نکاح کرنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے عیسائیوں نے رہبانیت کا راستہ خود اپنے لیے اختیار کر لیا۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ وہ تو ایک حادثہ تھا، ایک عارضہ تھا۔ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم فما رعوها حق رعایتها۔ اب جو عیسائیوں نے رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا کہ ہم راہب بن گئے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، لہٰذا اسی طرح ہم زندگی بسر کریں گے، تجرد کی زندگی اختیار کریں گے، اسلام نے آ کر منع کر دیا، رسول اللہ نے منع کر دیا کہ اب میری سنت تمہارے اوپر اور تمہارے لیے رہنما ہے، لہذا اب تم اسی کو اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا، لا رہبانیۃ فی الاسلام، اسلام میں ترک تعلق نہیں، بیوی بچوں سے علیحدہ ہو کر کوئی آدمی تجرد کی زندگی اختیار کرے، لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں بے نکاحی زندگی کی کوئی گنجائش نہیں، اس سے منع فرما دیا، اس کو پسند نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے آپ نے خود بھی شادیاں کی، اپنی بچیوں پہ بھی شادیاں کر کے دی، صحابہ اکرام کے لیے بھی شادیوں کو رسم و رواج اور سنت ڈالا، امت کے لیے بھی اس کو بنیاد بنایا، گھریلو نظام کا خود اس کو جوڑ کر بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کا یہ جو ملاپ ہے، اس سے جو ٹکڑا بن گیا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، منبر اور گھر، اس دونوں کے ملاپ سے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، اس کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ اب مسجد نبوی میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رسول اللہ کے منبر تک کا یہ ٹکڑا، یہ کیا بن گیا؟ یہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ اب منبر رسول اور جب ہمارے گھر جڑ جائیں گے، یہیں سے جنت وجود میں آئے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی۔ شریعت کے بہت سارے احکامات اس دنیا میں ہم اس کے مکلف ہیں، پابند ہیں، مرنے کے بعد ان شرعی احکامات کی پابندی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نکاح کا جو حکم ہے شریعت کا، یہ مرنے کے بعد بھی جنت میں بھی جاری رہے گا، وہاں بھی جنتیوں کے نکاح ہوں گے، وہاں بھی یہ عمل جاری رہے گا۔ یہ ایسی سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی، کیونکہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے حضرت حوا کو انہی کی پسلی سے پیدا کر دیا اور پھر ان کو بیوی بنا دیا، اور پھر مرد اور عورت سے یہ سلسلہ حیات، یہ سلسلہ انسانیت، اس کو اللہ نے چلایا۔
اس لیے جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہ آیات پڑھی جاتی ہیں جس میں انسانوں کی تخلیق کا یہ نعمت کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان آدم علیہ السلام سے بنایا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر انہی سے آگے انہی کی نسل پھیلائی۔ اب پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ پیچھے جا کر سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اب ساروں کا سلسلہ سند اور نسب وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آگے چل کر انسانوں میں پھر فضیلت کے معیار قائم ہوتے رہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ اب یہ بڑے بڑے نکاح ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے نکاح ہوئے، اسی طریقے سے پھر اس کے بعد خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے نکاح پڑھایا۔ اسی طریقے سے پھر رسول اللہ کے بہت سارے نکاح ہوئے، باقی نکاح آپ نے خود پڑھائے، اور ایک نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، حضرت رملہ جن کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ ان کی کنیت ہے، اور وہ ہجرت کر کے حبشہ گئیں مکہ کو چھوڑ کر۔ وہاں ان کا خاوند فوت ہو گیا، الگ ہو گیا، پھر فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہاں پیغام نکاح بھیجا، اور نجاشی بادشاہ حبشہ نے رسول اللہ کا وہ نکاح پڑھایا وکالتاً، اور سب سے زیادہ مہر آپ کی ازواج مطہرات میں سے وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر تھا، جو کئی سو دینار کا وہ مہر بنتا تھا، جو حبشہ کے بادشاہ نے رسول اللہ کی طرف سے خود ادا کر دیا۔ اور پورا قافلہ حضور علیہ السلام کی بیوی کو ساتھ دے کر مدینۃ الرسول میں باقی سارے حبشہ کے مہاجرین سے پہلے بھیج دیا۔ اور ایک نکاح رسول اللہ کا خود اللہ جل شانہ نے پڑھایا، حضرت زینب بنت جحش جو رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن تھیں، ان کا پہلا نکاح رسول اللہ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا، لیکن ان میں نباہ نہ ہو سکا، طبیعتوں میں میلان رغبت آپس میں قائم نہ رہی، طلاق ہو گئی۔ اب طلاق ہو گئی، چونکہ زید ان کو رسول اللہ نے اپنا متبنہ بھی قرار دیا تھا، اب اللہ کے پیغمبر سے ہی اللہ تعالیٰ نے عرب کی اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا، اس رواج کو بھی توڑنا تھا کہ جو متبنہ ہوتا ہے یہ اصل اولاد کا حکم نہیں رکھتا۔ آپ کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیں یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولا بھائی کہہ دیں بھائی ہے، سارے مسلمان بھائی بہنیں آپس میں، ان کے درمیان سلسلہ ایمان کی بنیاد پر ان کے اندر یہ اخوت ہے، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، مرد ہوں یا عورتیں یہ آپس میں بھائی ہیں۔ اب یہ سلسلہ نکاح یہ بھی جاری رہا۔ اب اللہ نے اس سلسلہ نکاح میں جو رسوم حائل تھیں، رکاوٹیں حائل تھیں، ان رکاوٹوں کو اسلام میں ختم کرتے چلے گئے۔ اب یہ اسلام سے پہلے متبنہ کی اس کو اصل سمجھا جاتا تھا، اصلی بیٹے کی طرح، اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو رسول اللہ کی ذات سے ہی توڑوا دیا۔ آپ کے متبنہ انہی سے، اس صرف ایک صحابی ہیں زید،
اور اسی مسئلے میں ان کا نام آیا قرآن میں، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، فرمایا جب زید نے اپنی نکاح کا ایک دور حضرت زینب بنت جحش سے پورا کر لیا، نباہ نہ ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے طلاق دے دی، تو اللہ فرماتے ہیں زوجناکہا، ہم نے آسمانوں پر، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ وہ ایک نکاح ہے جو خود اللہ جل شانہ نے پڑھایا رسول اللہ کا، حضرت زینب بنت جحش کا، تاکہ کسی کو یہ شک شبہ نہ رہے کہ متبنہ کے بیوی سے نکاح کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسلام نے رسموں کو، رواجوں کو، جو انسانی زندگی کی قدر کو مٹانے والے، انسانوں کی حیثیتوں کو مٹانے والے تھے، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والے تھے، رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، ان کو مٹا دیا، ایسے رسوم و رواج۔ اور یہ شادی بیاہ میں سب سے زیادہ رسوم و رواج ہوتے ہیں، اسی کو لیٹ کیا جاتا ہے، اسی میں رکاوٹیں پڑتی ہیں، قومیں مشکلات میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کے رسوم و رواج ہر دور میں لوگوں نے شادیوں کے موقع پر ایسے من گھڑت رسوم و رواج بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شادیوں کو انہوں نے قید کر دیا، جکڑ دیا، طوق پہنا دیے، اور کئی قسم کے گناہ وہ صرف شادیوں کے موقع پر کیے جاتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 300 سے زیادہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہماری شادیوں کے موقع پر لوگ کرتے ہیں، لیکن بڑے بڑے نیک لوگ بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی بس نہیں چلتا، بس نہیں چلتی یا بس نہیں چلتا، تو بس تو چلانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ ماحول بنانا پڑتا ہے، ان مسائل سے امتوں کو نکالنا پڑتا ہے، انسانوں کو ان مسائل سے ہٹانا پڑتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرت میں جو رسوم و رواج پکی ہو جاتی ہیں، عادتیں پکی ہو جاتی ہیں، یہ بڑی مشکل کا سبب بنتی ہیں۔ بہرحال اب یہ حضرت زینب بنت جحش، ان کا نکاح خود اللہ جل شانہ نے کیا، زوجناکہا، آسمانوں پر اللہ نے فرشتوں کی مجلس میں رسول اللہ کا یہ نکاح خود کر دیا۔ اب دین کی نسبتیں بھی ہیں، وہ مسلمان ہو کر آ رہی ہیں، انہوں نے اپنا خاندان چھوڑ دیا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، اب وہ یہاں اکیلے زندگی کیسے بسر کرے گی؟ قرآن حکیم یہ انسانی زندگی میں نکاح کے معاملات، یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں۔ عورتوں کی نوعیتیں نکاح کے حوالے سے بڑی نازک نوعیتیں ہیں، قرآن حکیم نے اس کے حوالے سے تفصیلات بیان کی ہیں، وضاحت بیان کی ہے، اس کو لگے لپٹے الفاظ میں نہیں بیان کیا ہے، پوری تفصیلات ان کی بارے میں، اجتماعی اور خانگی زندگی، گھریلو زندگی کے بارے میں ان ساری نوعیتوں کو واضح کیا ہے، تاکہ امت کے گھرانے یہ اپنی زندگی کی بنیاد درست رکھیں۔ اس لیے رسول اللہ کی بعثت کا ایک مقصد قرآن نے یہ بھی قرار دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان سے کہ میں تم سے اپنی نبوت کی محنت کا کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا، میں جو صبح سے شام تک یہ ساری محنت کر رہا ہوں، مصیبتیں اٹھا رہا ہوں، پریشانیاں جھیل رہا ہوں، ایک ایک کے دروازے پر جاتا ہوں، اس کے دل کے دروازے پر بھی دستک دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لے، قرآن سیکھ لے، میری باتوں کو سمجھ لے، اور مقصد کیا ہے ان کا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ مودت پیدا کرنا ہے، محبت پیدا کرنا ہے، قرابت داروں کے اندر مودت اور محبت پیدا کرنا ہے۔ اب اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف معاملات پر، مختلف نوعیتوں پر اس گھریلو زندگی کو یہ بیان فرمایا۔ اور عربوں کے اندر رواج تھا کہ عورتیں اکٹھی ہوتیں تو وہ اپنے خاندان کا، اپنے خامدوں کا تذکرہ کرتی تھی،
حدیث پاک میں آتا ہے امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل ترمذی، جس میں رسول اللہ کے شمائل کو، آپ کے خصائل کو، آپ کی عادات مبارکہ کو، آپ کی زندگی اور ذات کے بارے میں جتنی نوعیتیں ہیں احادیث کے اعتبار سے، ان سب کو جمع کیا۔ اور اس میں ایک حدیث یہ بھی بیان کی، گھریلو زندگی یہ بھی بڑی اہم زندگی ہوتی ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، حدیث ام زرع، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عرب کی خواتین وہ اکٹھی ہوتی تو وہ آپس میں باتیں کرتی۔ اب اس حدیث کا نام ہی حدیث ام زرع ہے کہ ام زرع کی حدیث، رسول اللہ کے سامنے بھی اس کا تذکرہ ہوا، حضرت عائشہ کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ عورتیں اکٹھی ہوئیں تو 11 عورتیں تھیں اور 11 عورتوں نے اپنے اپنے خامدوں کا تعارف کروایا، تیرا خامد کیسا ہے؟ ہر ایک نے اپنے، اس کا وقت نہیں اس حدیث کے مضمون رہ جائے گا، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے اس وقت اس حدیث پاک کی طرف۔ تو وہ ہر ایک عورت اپنے خامد کا تذکرہ کرتی ہے، میرا خامد ایسا ہے، میرا خامد ایسا ہے، میرا خامد ایسا ہے، طویل العماد، ذات الرماد، طویل النجاد۔ ایک عورت کہتی ہے میرے خامد کے مکانات بہت بلند ہیں، ستون بڑے بلند ہیں، اس کے یہاں راکھ کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، وہ اس طرح کا تعارف کرواتی ہیں ہر ایک۔ اور آخر میں ایک عورت وہ چھوٹی ہوتی ہے، ان میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کا نام تھا ام زرع، اور وہ اپنے خامد کا تذکرہ بہت خوبیوں کے ساتھ کرتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایسا ہوں جس طرح ابو زرع ام زرع کے لیے، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ جو اس حدیث میں، ان واقعات میں، کہانیوں میں ام زرع ہے، وہ اپنے خاوند کی خوبیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ فرمایا میں بھی تیرے لیے ایسا ہوں جیسا ابو زرع ام زرع کے لیے، اس کی خوبیاں رسول اللہ کی خوبیوں کا کیا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کا انداز کیا ہے، آپ کا اسلوب اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیا ہے، اپنی میل جول رکھنے والوں کے ساتھ کیا ہے، صحابہ کرام کا کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں احادیث میں رسول اللہ، عشرت النبی، رسول اللہ کی زندگی گزارنے کا طور طریقے، یہ احادیث میں ابواب موجود ہے کتابوں میں۔ بہرحال یہ بھی ایک اجتماعی نظام۔ اب رسول اللہ نے 11 شادیاں کیں، 9 بیویاں، ان میں سے پہلی بیوی آپ کے زمانہ مبارک میں فوت ہوئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اللہ کے پیغمبر نے خود دفن کیا۔ دوسری بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین ان کا لقب تھا، وہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اور آپ کی بیویوں میں سے سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کی بیویوں میں سے ہر بیوی کا اپنا ہی ایک مقام تھا، ان کی اپنی خصوصیات تھیں، انہوں نے اپنی گھروں کے اندر اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اپنا گھریلو نظام، رسول اللہ کی زندگی کو انہوں نے سیکھا، سمجھا اور امت تک اسے منتقل کیا۔ اور آ کر عورتوں کے مسائل، وہ عورتیں ازواج مطہرات سے پوچھتی تھیں، ازواج مطہرات نے رسول اللہ سے ان مسائل کا تذکرہ کیا اور ان کو پوچھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جو حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی ایک دفعہ حدیث بیان کرتے تھے، ایک بات مسئلہ بتا رہے تھے کہ کوئی آدمی جنابت کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب مدینہ کے گورنر تھے اس وقت مروان ابن الحکم، انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس مسئلے کو تحقیق کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تحقیق کر لے۔ انہوں نے کہا تحقیق کس سے کریں؟ تو انہوں نے کہا تحقیق اماں جان سے کریں، اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کیا جنابت کی حالت میں ایک آدمی روزے کا وقت ہو جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا؟ تو انہوں نے جا کر یہ مسئلہ پوچھا۔ تو جب یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جنابت کی حالت میں روزہ رکھتے تھے، میں بھی اور رسول اللہ بھی، اور بعد میں غسل کر لیتے تھے۔ اب یہ مسئلہ بتایا،
واضح کر دیا امت کے لیے ایک پورا نظام العمل، وہ واضح ہو گیا۔ اب روزہ ایک فرض ہے، اس کا آغاز کرنے میں کن کیفیات، کن حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، ان میں سے کیا کیا رکاوٹ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طہارت کے حوالے سے اپنا ایک مسئلہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے رجوع کر لیا کہ رسول اللہ کا عمل واضح ہو گیا، آپ کا بیان آ گیا۔ اب یہ بیان کہاں سے آیا؟ یہ رسول اللہ کے گھر سے آیا، آپ کی زوجہ مطہرہ کے ذریعے سے آیا، اب یہ نکاح کے ذریعے سے آیا۔ اگر رسول اللہ یہ نکاح نہ کرتے، یہ کیسے پتہ چلتا؟ تو نکاح خیر کا ذریعہ ہے، نکاح برکت کا ذریعہ ہے، یہ نکاح نسل انسانی کے چلانے اور بقا اور دوام کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ پورے معاشرے کی ذمہ داریاں قرار دی ہیں نکاح کے حوالے سے۔ یہ صرف ایک بچہ جوان ہونے والا اور بچی جوان ہونے والی، یہ صرف انہی کی ذمہ داری نہیں، ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری، ان کے خاندان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی اپنی ذمہ داری طبی طور پر ہے۔ اللہ نے طبی طور پر مرد اور عورت میں کشش رکھی ہے، رغبت رکھی ہے، لیکن اس کے دائروں کا تعین کروا دیا۔ اب طبی کشش تو موجود ہے، اب یہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو فرمایا ان کا نکاح کرو۔ اب نکاح کر کے دینا، اب نکاح کر کے دینا، قرآن نے یہ حکم دیا نکاح کر کے دو۔ اب اس میں نکاح کرنے میں مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب کلمے کی شرائط کو بھی ملحوظ رکھیں گے، دین میں داخل ہو گئے، اب نکاح شادی بیاہ کرنے میں اب یہ ان شرائط کو بھی ملحوظ رکھیں گے۔ اب اسلام نے آ کر ان ساری شرائط کو مکمل کر دیا۔ اب قرآن حکیم نے اس کے حوالے سے واضح الفاظ مختلف جگہوں پر بیان کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں تفصیلات موجود ہیں، سورہ نساء میں تفصیلات موجود ہیں، اسی طرح سورہ نور میں تفصیلات موجود ہیں، اسی طرح سورۃ الطلاق میں تفصیلات موجود ہیں، اسی طرح بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر، ان صورتوں میں تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا نکاح اور شادی کے معاملات کو، گھریلو زندگی کے معاملات کو۔ اب گھر کا نظام کیسے بنایا جائے گا، کیسے چلایا جائے گا، کیسے قائم رکھا جائے گا، یہ کہ مستقل، یہ ایک دین کا بنیادی ہدف ہے، یہ دین کا بنیادی مقصد ہے کہ گھریلو زندگی کو کیسے درست کیا جائے۔ اور گھریلو زندگی کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کے آپس کے معاہدہ نکاح سے ہوتا ہے۔ ایک مرد اور عورت زندگی کے نفع اور نقصان میں شریک ہو جاتے ہیں معاہدہ کر کے، اور معاہدہ اکیلے نہیں کر سکتے، یہ اکیلے معاہدہ نہیں ہوگا ان کا، کسی مرد اور عورت کا کسی جگہ چھپ کر وہ اکیلے معاہدہ کر لیں۔ قرآن نے اس سے بھی منع کر دیا۔ قرآن پاک نے واضح انداز میں اس کو بیان کر دیا، فرمایا محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ فرمایا شادی اور نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اپنی عفت، اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت کو قائم رکھنے کے لیے۔ مرد کی عفت، عصمت، پاک دامنی بھی قائم رہے، عورت کی عفت، عصمت اور پاک دامنی بھی قائم رہے۔ اب قرآن نے یہ جو ناموس ہے، یہ عزت ہے، یہ عصمت ہے، اس کو مستقل قرآن نے اپنے ہاں جگہ دی ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ۔ فرمایا کافر عورتوں کا ناموس تم ان کو یہاں روک کے نہیں رکھو گے۔ اب جنگ میں قیدی بن کے آئے، جنگ میں قیدی بن کے لوگ آتے تھے، اب قیدیوں کے حوالے سے، اور جنگ میں لوگ ہجرت کر کے بھی آتے تھے جنگی حالات میں۔ اب قرآن حکیم نے فرمایا کہ جنگ میں آنے والے تمہارے پاس قیدی ہوں یا ہجرت کر کے آنے والے لوگ ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو فرمایا فامتحنوہن، ان کا امتحان لو۔ فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اگر عورتیں ایمان لے آئی ہیں تو ان کو تم واپس مت کرو، وہ ایمان لے کر آ گئی، مومن عورت ہو گئی، اب وہ کافر کے گھر میں نہیں رہ سکتی، لہذا اسے واپس مت کیا جائے گا۔ اب صلح کا معاہدہ ہو گیا،
اب صلح کا معاہدہ مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا۔ ایمان والی عورتیں، ان کو واپس کافروں میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کو یہاں آگے اگلے دور میں داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا قرآن حکیم نے بے نکاحی عورتوں کو نکاح کے حوالے سے ان کو ایسے نہیں چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی اور آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ انا وہبت نفسی لک، میں نے اپنا زمام، اپنا اختیار آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے نکاح کر دیں، اس عورت سے میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے مجھے نکاح کا والی بنایا، وارث بنایا، تیرے پاس کیا چیز ہے تیرا نکاح کر کے دے دیں؟ نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہا جا کر تحقیق کر کے تیرے پاس کچھ ہے تو نکاح کر کے دیں۔ اب یہ تو نہیں عورت کو لے کر آئے گا، کسی کی بیٹی ہوگی اور وہ تیرے گھر میں آئے گی، تیرے پاس نہ کھانے کے لیے نہ رہنے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ اس لیے ایک ہے ہنگامی دور زندگی کا، اور ایک ہے زندگی کو مرتب انداز سے گزارنا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کے مراحل آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ پھر مال کمائے، ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ نکاح کرے۔ تو ان میں سے پہلے کیا کرے؟ انہوں نے کہا پہلے علم حاصل کرے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا پھر مال کمائے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا پھر نکاح کرے۔ جی اب اس کو طریقہ کار بتایا، اور میں ایسے نہیں ہے۔ اب یہ زندگی کے اندر انسان کا دور گزرتا ہے، اب گویا علم کا دور پہلا دور ہے، جس میں انسان کا پہلا دور وہ علم کا دور ہے۔ نشو و نما کے بعد، جسمانی نشو و نما کے بعد اس کو علم حاصل ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے پاس جائے، مسجد میں آئے، سوسائٹی میں جہاں جائے، ہر بچے کا علم حاصل کرنا پہلا حق ہے۔ سوسائٹی کے ذمے، اجتماع کے ذمے فرض ہے کہ رہنے والے، پیدا ہونے والے بچوں کے علم کا انتظام کرے، فری آف کاسٹ، بغیر کسی قیمت کے علم دے ان کو۔ یہ علم قیمتاً خریدنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ علم کا بیچنا اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ آج کل تو سارا علم قیمتاً بیچا جاتا ہے۔ یہ اتنی مہنگی فیسیں، اتنی مہنگی کتابیں، اتنے مہنگا نظام کہ علم کا بندوبست کرنے والے اہل علم ہی نہیں رہے، معاشرے میں وہ قوتیں اور طاقتیں ہی نہیں رہیں کہ ایک عام انسان پیدا ہونے والا ہمارے ملک کا بچہ وہ کیسے علم حاصل کرے گا، وہ کیسے روزگار تک پہنچے گا۔ اب دوسرا مسئلہ اس کا علم حاصل کرنے کے بعد روزگار کا ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھیک مانگے گا۔ اس کے پاس ہنر ہونا چاہیے، وہ معاشرے کا مفید ورکر ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے محنت اور مزدوری کا اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہو، میدان موجود ہو۔ وہ بھیک مانگے گا یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں جا کر کام کرے گا۔ ہر ملک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے باسیوں کے لیے، شہریوں کے لیے، اپنے ملک کے اندر ان کی روزی روٹی کا پورا نظام بنائے۔ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری۔ اور تیسرا کام وہ ہے اب نکاح، ماں باپ کی بھی ذمہ داری، خاندان کی بھی ذمہ داری، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور فقہاء نے خلیفہ وقت کے جو فرائض لکھے ہیں فقہ کی ساری کتابوں میں، اس میں یہ بھی فرض لکھا ہے خلیفہ کی ذمہ داریوں میں تزویج الصغار، چھوٹے بچے، چھوٹے عمر میں جو لوگ ہیں، نوجوان، ان کی شادی بیاہ کا انتظامات کرنا، جن کے ماں باپ نہیں کر سکتے، خود نہیں کر سکتے، معاشرے کے بڑے لوگ یہ ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اب مجھے بتائیں کہ میں کس سے نکاح کروں۔ اب 2 آدمیوں کے بارے میں مشورہ کر رہی ہے، دونوں رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اب آپ نے فرمایا تو نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے تو اب مجھے مشورہ دینا تو صحیح دینا ہے، جو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ اب تجھے میں اس سے شادی کرنے کا مشورہ دوں گا
جو تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے، فرمایا ان دو میں سے یہ فلانا بہتر ہے، وہ تیرے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مال خرچ کرنے میں وہ سخاوت کا عادی ہے، تنگی کا عادی نہیں ہے۔ اب گھر کا نظام وہ تو خرچے سے چلتا ہے، جو تنگی کرے گا تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اب یہاں اس کے لیے بھی رہنمائی آ گئی کہ جو لوگ گھروں میں تنگی کر کے رکھتے ہیں تو ان کو رسول اللہ کا یہ علم واضح ہو گیا کہ ان کا گھر کا نظام تو تنگی میں چلا جائے گا۔ ہاں، قرآن نے اس کے لیے بھی اسلوب مقرر کر دیا سورہ طلاق کے اندر کہ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، ہر آدمی کو چاہیے کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اور ان میں سے خرچ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا موسر، جو تنگ دست ہے، جس کے پاس تنگ دستی ہے، تھوڑے وسائل ہیں، وہ اپنے وسائل کے اعتبار سے خرچ کرے۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ، جس تنگ دستی ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے، اور جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر میں خرچ کرے۔ اس لیے اپنے گھر میں خرچ کرنا یہ ایک مستقل عمل ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، کما کے لاتا ہے، فرمایا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں، باہر سے لوگ گزر رہے تھے، کچھ باتیں ہو رہی تھی، ایک بار سے نوجوان گزرا۔ اب وہ نوجوان گزرا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کاش یہ نوجوان اللہ کی راہ میں جاتا، کہ بڑا طاقتور ہے، بڑا صلابت اور طاقت رکھتا ہے، کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں جاتا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، بیوی بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، ان کے لیے روزی روٹی کا نظام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، جو آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اس کے بیوی بچے ان کے لیے روزی روٹی کا نظام بنائے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ، یہ جو دن میں مشقت اٹھائے گا اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنے میں، فرمایا اس کو بھی اللہ کے راہ میں نکلنے کا ثواب اور اجر ملے گا۔ یہ گھر کا نظام کوئی معمولی چیز ہے۔ آج مسلمان اس حوالے سے وہ تصورات، وہ تعلیمات نبوی بھول گئے جو رسول اللہ نے بتائی۔ بہرحال اب ان گھریلو زندگی کا آغاز ہوتا ہے نکاح سے، اور نکاح میں لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے مسئلہ آسان فرمایا، فرمایا نکاح کرنے کے لیے جاتے ہو تو تم عورتوں کو تلاش کرتے ہو کہ اس میں فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو کسی عورت میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اگر جمع ہو جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عموماً جب نکاح کے لیے لوگ سوچ و بچار کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، تو نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر کہ کسی عورت کا انتخاب کریں۔ تنکح المرأۃ لاربعین، کسی عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ لاربعین، 4 چیزیں مد نظر ہوتی ہیں۔ لمالہا، سب سے پہلی چیز لوگ مال دیکھتے ہیں، اس عورت کے پاس مال ہے، اس کے پیچھے وراثت ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے تو تب نکاح کرو۔ اب جب اس کے پاس مال نہیں ہے تو کہتے ہیں یہاں مت جاؤ، اب مت نکاح کرو۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، اس کے حسب کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، خاندان اونچا ہے، اس وجہ سے لوگ ان عورتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ خاندان، اور تیسری وجہ ہے وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کیسی ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور چوتھی وجہ وہ ہے جس کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، وہ اس کا دین ہے کہ اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 وجوہات ہیں، ان 4 وجوہات میں سے ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ترجیح دین کو دینی چاہیے، جس کے اخلاق درست ہیں۔ دین صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے،
ہم سمجھتے ہیں دین جس نے کتاب پڑھ لی یہ دیندار ہے۔ دینداری نام ہے اخلاق کا اور رویوں کا، اس کے رویے اچھے ہوں۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ جو دین پر چلتا ہو۔ جو دین پر چلتا نہیں ہے وہ دیندار تھوڑا ہی ہے، وہ تو ابھی دین پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے دین کے رویے، دین کا عمل ہے، دین کے اخلاق ہونے چاہیے، ان کا اجتماعی مزاج ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ وہ انفرادیت کا پیدا ہو گیا۔ اب عورتوں کی تربیت خاص طور پر وہ انفرادیت پر مبنی ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کو، ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے۔ اب من ينشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، عورت جو ہے وہ باطنی بھی، وہ اپنی انفرادی زندگی میں ارد گرد میں زندگی بسر کرتی ہے، لہٰذا اب اس کو اجتماعی زندگی کا صحیح تربیت کا اس کو ماحول دینا چاہیے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے 3 بچیاں، 3 بہنیں، 3 عورتیں، ان کی پرورش کی، ادبہن، ان کو تادیب کی، فاحسن تادیبہن، پھر ان کو اچھے طریقے سے ادب سکھایا، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی بیاہ کر کے ان کے اگلے گھروں تک پہنچایا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے 3 عورتوں کو تعلیم و تربیت دے کر، ادب سکھا کر، زندگی کے اسلوب بتا کر، ان کو شادی کر کے ان کے گھروں تک منتقل کر دیا، فرمایا کل قیامت میں وہ مجھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے۔ عورت والے بچیوں والوں کو رسول اللہ نے، رسول اللہ کی، آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹے بچپن میں سارے فوت ہو گئے جی۔ 3 بیٹے تھے، یا بعض روایات میں 4 بیٹے تھے، بعض روایات میں لوگ کہتے ہیں 2 بیٹے تھے، بہرحال 3 بیٹے، یہ تو بالاتفاق اس میں زیادہ روایات ہیں کہ 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے اکثر قاسم جو تھے وہ بڑی عمر کو، تھوڑا سا زیادہ عمر کو پہنچ گئے، باقی رسول اللہ کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بالکل چھوٹی عمر میں، ابھی چلنے کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، اسی میں فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم جو مدینہ میں پیدا ہوئے تھے وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پلانے کے لیے وہاں ایک قینہ، وہ خاندان تھا جو لوہار کا کام کرتا تھا، ان کے گھر میں وہ دودھ پینے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ رسول اللہ وہاں گئے تو وہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ جب وہ بچہ فوت ہوا، ابراہیم فوت ہوئے علیہ السلام، تو وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں روح نکل رہی تھی، جس طرح مشک کھولی جاتی ہے اور اندر سے روح، پانی نکل جاتا ہے، سامنے سامنے روح نکل رہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں روح نکل رہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام بھی وہیں ساتھ کھڑے ہیں جو تیمارداری کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اب وہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بچے سارے بچپن میں فوت ہو گئے۔ ابو القاسم جن کے نام سے آپ کی کنیت تھی، وہ صرف بڑی عمر کو پہنچے، اور تھوڑی سی بڑی عمر کے ہو کر فوت ہوئے تھے، وہ بھی بچے ہی۔ لیکن آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بچیاں تھیں۔ 4 بیٹیوں کو پالا، اور 4 بیٹیوں کو پال کر ان کو رسول اللہ نے ان کے گھروں میں رخصت کیا، ان کے گھروں میں بیاہا، اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے، ان کے پاس بھی جاتے تھے، ان کا دھیان بھی رکھتے تھے، ان کو گائے بگائے نصیحتیں بھی کرتے تھے، ان کو ان کے خامدوں کے حقوق بھی یاد دلاتے تھے، بچوں کے حقوق بھی یاد دلاتے تھے۔ اب یہ بھی کام رسول اللہ نے 4 بیٹیاں خود ان کو بیاہ کر دیا۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد کوئی نہیں تھی، ہمیشہ کسی بچی کو لے لیتی، اور اس بچی کو پال کر بڑا کر کے پرورش کر کے اس کی شادی کرتی تھی، اس کا سارے انتظامات کرتی تھی۔ اب یہ بھی ایک مستقل، یہ ایک عمل تھا جو چلتا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ کے پاس خوبصورت چادر تھی، جو ایک ہی چادر میں سینکڑوں مدینہ کی بچیوں کی، دلہنوں کی شادی، وہ حضرت عائشہ کی چادر ایک دن پہنا کر اسی میں شادیاں کر دیتے تھے جی۔ اب مدینہ میں وہ حضرت عائشہ سے چادر لے جاتے تھے، اسی چادر میں مدینہ میں سینکڑوں خواتین، مسلمانوں کی بیٹیاں، صحابہ کی بیٹیاں، ان کی رخصتی ہوئی،
اب یہ بھی ایک دور تھا، کتنا خوبصورت دور تھا، جس میں کتنی محبتیں تھیں، کتنا احترام تھا، کتنا ایک دوسرے کا لحاظ تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ان کو ایک مسئلہ پیش آ گیا وضو کا۔ اب وہ خود مسئلہ نہیں پوچھا، شرم و حیا کی وجہ سے ایک اور صحابی کو کہا جاؤ جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، کسی کو قطرہ آ جائے لیسدار تو وہ اس کا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھو آداب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اب رشتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، مسئلہ بھی پوچھ لیا اور اس میں دھیان اور خیال بھی رکھا، اس کا بھی اہتمام رکھا۔ اب کوئی آدمی بیٹیوں کے حوالے سے کہیں غلط رائے پیش کرتا ہے تو اس کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کوفہ میں ایک آدمی تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غلط رائے رکھتا تھا، نعوذ باللہ، وہ کہتا تھا یہ یہودی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امت کے حکیموں میں سے، سمجھدار لوگوں میں سے، ہر آدمی کو دین پر کیسے لانا ہے۔ اب ایک دفعہ اس کے پاس ملنے کے لیے گئے، اس کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ تیری بیٹیوں کے لیے میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ بچہ بہت نیک ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، تاجر بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، ساری خصوصیات ہیں اس کے اندر۔ سبحان اللہ، آپ جیسا آدمی میری بیٹیوں کے لیے رشتہ لے کر آیا تو میں کیوں نہ قبول کروں۔ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے، وہ یہودی ہے۔ اس نے کہا اب امام وقت ہو کر ایک یہودی کا رشتہ میری بچی کے لیے لے کر آ گئے۔ اس نے کہا تو اتنی ساری صفات کے ساتھ ایک یہودی ہونا، اس کو تو برداشت نہیں کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کرتا ہے تو رسول اللہ کی بیٹی کے لیے تو ایک یہودی کے رشتے کی بات کرتا ہے؟ کہ اس کا خاوند یہودی تھا حضرت عثمان۔ اب اس کو دیکھو مسئلہ سمجھایا، غلط رائے رکھتا تھا حضرت عثمان کے حوالے سے، اب اس رائے کے حوالے سے خاندان نبوت پر حرف آتا ہے، اب اس کو مسئلہ بھی سمجھانا ہے۔ اب اس کو مسئلہ بھی سمجھایا، اس کا ذہن بھی توڑا، جس ماحول کی وجہ سے اس کا ذہن بن گیا، اب ایسی عقلی دلیل دے کر اس کے ذہن کو توڑ دیا اور خاندان نبوت کے حوالے سے اس کا ذہن صاف کر دیا۔ اب یہ ہوتی ہے دین کی بات۔ اب دین کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے، اس لیے آج ہمارے بچوں اور بچیوں کا گھریلو نظام کے حوالے سے کوئی تربیتی نظام نہیں ہے۔ یہ جس طرح جانور بڑے ہوتے ہیں اسی طرح بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، پھر بعد میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو تربیت کسی نے دی نہیں، اخلاق کسی نے سکھائے نہیں۔ حضرت عمر کے پاس مسئلہ آ گیا، ایک آدمی اپنا مسئلہ لے کر آیا کہ امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نالائق ہے۔ کہا کیا نالائق ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری پٹائی کرتا ہے۔ یہ انہوں نے اس کو بلایا، بھائی اللہ کے بندے، ماں باپ کو بھی بڑا کو مارتا ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میں کیا کروں، یہ بھی انہی کا قصور ہے۔ میں بڑا ہوا، انہوں نے مجھے بکریاں دے کر جنگل میں بھیج دیا، اب صبح میں جنگل جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، سارا دن جنگل رہتا ہوں۔ اب میں نے کوئی پڑھا شڑھا تو ہے کچھ نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے رشتے کیا ہوتے ہیں، رشتوں کا تقدس کیا ہوتا ہے، گھر کا نظام کیسے چلتا ہے، گھریلو زندگی میں مسئلے پیدا ہو جائیں تو حل کیسے کیے جاتے ہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں تو جنگل میں رہتا ہوں، دو بکریاں لڑتی ہیں، ڈنڈا لیتا ہوں، دو ایک کو مارتا ہوں، دو دوسرے کو مارتا ہوں، وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو میں گھر آیا تو میرے ماں باپ دونوں لڑ رہے تھے، تو میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ انہوں نے چھوڑا نہیں، تو میں نے وہی جنگل والا قانون اختیار کیا۔ انہوں نے کہا اس میں تمہارا قصور زیادہ ہے، اس کا قصور کم ہے۔ تو یہ ساری زندگی جنگل میں گزارے گا تو اس کو گھر کا کیا پتہ چلے گا۔ آج ہمارے بچے سارا دن سکولوں میں گزارتے ہیں، واپس ٹیوشن میں رہتے ہیں، اور پھر نیٹ پر بیٹھتے ہیں، اور پھر ادھر سے خرافات دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کی شادیاں کریں گے۔ یہ ماں باپ کا بھی احترام کریں، چچا ماموں کا بھی خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ وہ ان کو کسی نے رشتے بتائے، ان کو کسی نے یہ ذہن دیا، ان کو کسی نے یہ تعلیم دی ہے۔ آج مذہبی اعتبار سے جو مدارس میں بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کو بھی یہ سماجی ذہن نہیں دیا جاتا،
خاندانی ذہن نہیں دیا جاتا، بڑوں کے احترام کا ذہن نہیں دیا جاتا۔ جمعے میں ہم نے بیان کیا تھا، رسول اللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ام ایمن آئیں، آ کر بیٹھی، بات چیت کر رہی تھی، تو انہوں نے بیٹھے ہوئے کہا، رسول اللہ کو کہا پانی پلائیں۔ حضرت عائشہ نے فوراً کہا رسول اللہ سے پانی مانگ رہے ہیں۔ اب ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن حضرت خدیجہ کی، حضرت عبداللہ کی لونڈی تھیں، حضرت آمنہ کی لونڈی تھیں، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی، ابوا کے مقام پر مدینہ سے مکہ مکرمہ واپس آتے ہوئے وہاں ان کو دفن کروایا، اور رسول اللہ کو 6 سال کی عمر میں لے کر مدینہ سے مکہ آئیں۔ یہ ساری زندگی رسول اللہ کو بچوں کی طرح پالا۔ اب فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، یہ تو میرے بچوں کی جگہ، کیوں نہ پانی مانگوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، یہ تو میری ماں کی جگہ ہے۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر پانی پلایا، پانی برتن سے ڈال کر پلایا، ام ایمن کو سبق دیا، پیغام دیا۔ یہ بھی ایک تربیت ہے۔ اب یہ حدیث حضرت عائشہ نے سنی، دیکھا، حال ہمارے سامنے بیان کیا۔ اب دیکھو گھر کے نظام سے ہمیں کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ یہ رشتوں کا احترام پتہ چلتا ہے، ادب پتہ چلتا ہے، ماں باپ کا احترام پتہ چلتا ہے، ادب پتہ چلتا ہے، بیٹیاں ان کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف ادب بھی سکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ دینداری کا ماحول یہ آج مسلمان گھرانوں میں رخصت ہو گیا۔ مائیں آداب نہیں جانتی، باپ آداب نہیں جانتے، زندگی کے احکامات نہیں جانتے، طریقہ کار نہیں جانتے، وہ بچوں کی کیا تربیت کریں گے؟ قرآن عورتوں کی صفات بیان کرتا ہے، بیویوں کی صفات بیان کرتا ہے، خاوندوں کی صفات بیان کرتا ہے سورہ تحریم کے اندر۔ اب یہ سارا قرآن حکیم نقشے بیان کرتا ہے، مرد کو بھی ذمہ داریاں دیتا ہے، عورت کو بھی ذمہ داریاں دیتا ہے، وہ گھریلو نظام بنائیں اور چلائیں۔ یہ آج امت کو کون بچاتا ہے؟ یہ گھریلو نظام، یہ امت کے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آج یورپ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی فاؤنڈیشن، خاندانی نظام، اس کو ختم کر دیا۔ آج امریکہ میں سب سے زیادہ وہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو اپنے باپ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے ہاں بچے کے شناختی کارڈ پر اس کی ماں کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ عمومی طور پر اب پورے یورپ کے اندر الا ماشاء اللہ پچھلی روایات پر قائم رہنے والے ان کے خاندانوں نے اب یہ نیا انگریزی نظام، سامراجی نظام، جس نے اپنے یہاں بھی خاندانی نظام ختم کر دیا اور ہمارے یہاں خاندانی نظام کو کمزور کر دیا۔ آج ہمارے یہاں خاندانی نظام انتہائی کمزوریوں کا شکار ہو گیا۔ ان کے مسائل کون حل کرے گا؟ ان کی پریشانیاں کون دور کرے گا؟ ہر خاندان میں مدبرین ہوتے تھے، سمجھدار لوگ ہوتے تھے، جو پورے خاندان کو چلاتے تھے، ان کو بڑھاتے تھے۔ یہ کون سا بچہ، اس میں کیا صلاحیتیں، وہ کیسے آگے بڑھے گا، کیسے ترقی کرے گا، ہر ایک کے بارے میں وہ سوچتے تھے۔ خاندانوں میں بڑے لوگ ہوتے۔ آج اب چھوٹے بڑوں کا کوئی احترام کوئی نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں پر شفقت ہی نہیں کرتے۔ اب یہ نظام دوبارہ کیسے قائم ہوگا؟ رسول اللہ نے یہ ترتیب تو سمجھائی ہے، یہ بڑے چھوٹوں کا نظام قائم رکھو۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ اب رحم چھوٹوں پر کون کرے گا؟ یہ بڑے لوگ کریں گے، خاندان کے بڑے لوگ، معاشرے کے بڑے لوگ۔ چھوٹا بچہ نظر آئے گا، اس کو نظر آئے گا تو یہ بڑے لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گورنر کو گورنر بنایا، اس کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، باہر مدینہ سے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب مدینہ سے باہر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں جس گلی سے گزرتے ہیں تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر حضرت عمر سے چمٹ جاتے ہیں۔ ایک بچہ آیا، دوسری گلی سے گزرے، دو اور بچے آ گئے، تیسری گلی سے گزرے تو اور بچے آ گئے، اگلے قبیلے سے گزرے تو اور بچے آ گئے۔ وہ گورنر صاحب انہوں نے کہا امیر المومنین
یہ آپ بچوں سے اتنے بے تکلف ہو گئے ہیں، حکمرانوں کو، بادشاہوں کو، بڑے لوگوں کو چھوٹوں سے بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اپنے بچوں سے بھی بے تکلف نہیں ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا واپس چلو۔ کہا کدھر؟ انہوں نے کہا واپس، مجھ سے انتخاب کرنے میں غلطی ہو گئی، انتخاب کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، تو جو ہے گورنر بننے کے قابل نہیں ہے، تو چھوٹے بچوں کا خیال ہی نہیں رکھتا، تو جو گورنر بنا کر بھیجوں گا تو وہ تو کیا خیال رکھے گا؟ انہوں نے تو کل بڑا ہونا ہے جی۔ اس کو معزول کر دیا وہیں سے۔ انہوں نے کہا تو گورنر بننے قابل، میرے انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ دعا مانگتے تھے اللہ میرے انتخاب میں غلطی نہ ہونے دینا جی، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے اس سے بچا لینا جی۔ اللہ سے ہر کسی عہدے پر منتخب کرنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ یہ تو میرا انتخاب ہے، تو میرے انتخاب میں اپنی توفیق، اپنی رحمت بھی شامل فرما دے، اور میں واپس چل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلتے تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدینہ کی جس گلی میں ابو بکر صدیق گزرتے تھے، پیچھے سے ایک ہی آواز آتی تھی، ابا ویا ابا ویا۔ ہر بچے کی زبان پر یہ ہوتا تھا ابا جان ابا جان۔ اب خلیفہ وقت مدینہ کے ہر بچہ اپنے باپ کے پاس نہیں دوڑتا ہے، خلیفہ وقت کے پاس دوڑتا ہے۔ کیوں دوڑتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ یہ میرے اوپر مہربان ہے۔ اب یہ بڑے لوگوں کا کام ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرے۔ من لم یرحم صغیرنا، اب یہ امت کا نظام بگڑ چکا ہے، آج بڑے لوگوں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ رسول اللہ نے نکاح کے حوالے سے یہ ہمیں رہنمائی دے کر یہ گھریلو زندگی کا پورا نظام سمجھایا ہے کہ گھریلو زندگی کا نظام یہ نکاح کے ذریعے سے قائم ہوگا، اور گھریلو زندگی کا نظام وہ چلے گا کیسے؟ وہ عقل سے بھی چلے گا، حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا، رحمت سے چلے گا۔ اس لیے اپنے گھر کے نظام کو چلانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری۔ اب گھر کے نظام کو توڑنا، اب خاوند بیوی ان کا نظام ٹوٹ جائے، فرمایا وہ سب سے بدترین یہ دور یہ ہے۔ ہاں کوئی شرعی معذوری ہو، انتہائی درجے کا عذر ہو، پھر نکاح طلاق ہو جائے تو وہ اور چیز ہے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ اب اگر کوئی باپ بھی اگر کہے بیٹے کو ویسے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق دے دو، طلاق مت دو۔ کسی نے کہا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ طلاق دے دو، تو انہوں نے کہا پہلے عمر جیسے باپ تو بنو، ان کے بیٹے جیسا بیٹا تو بنو، پھر تمہاری اتنی رائے، اتنی عقل، اتنا علم پیدا ہو جائے کہ اب یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ اب وہ لوگ تو انتہا درجے پر ہر چیز کا اہتمام کرتے تھے، لہٰذا ان جیسا علم، بصیرت، عقل حاصل کرو تو پھر تم فیصلہ کر لو۔ اور میں اس لیے ہر باپ کو بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے بیٹے کو، اب نکاح ہو گیا فوری طور پر توڑ دے، نہیں، نکاح کو چلایا جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو عورت کو خامن کے خلاف بھڑکائے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگ لگاتے ہیں خامن بیوی کے درمیان، وہ آگ لگاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں۔ اس لیے وہ حدیث بھی آتی ہے، ہمارے والد صاحب مرحوم اکثر یہ حدیث بیان فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس اعظم جو ہے نا، شیطان، یہ کچھ دنوں کے بعد یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اپنی حکومت کا، دوبارہ جتنے لوگوں کو، شیطانوں کو اس نے بھیجا ہوا ہوتا ہے کاموں پر، ان کو جمع کرتا ہے، واپس آؤ اور اپنی کارروائی سناؤ، کارگزاری، تم نے کیا کیا کام کیے۔ سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور ان کو بلاتا ہے۔ اب سارے شیطان آتے ہیں اور آ کر اس کو اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے فلاں شیطانی کی، اس کا یہ نتیجہ نکلا، قتل کروایا، زنا کروایا، فلاں کروایا، فلاں کروایا۔ اب شیطان کہتا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں نے یہ غلط کام کیا، وہ کہتا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ کہتا ہے ادھر سے ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے لوگوں میں قتل کروا دیا، فلاں کروا دی، جھوٹ بلوا دیا، کہتا ہے تو نے بھی کچھ نہیں کیا، تو صحیح میرا جانشین نہیں ہے۔ ابلیس کہتا ہے ایسی شیطانی کرتا کہ جو میرا دل خوش ہوتا، وہ تو نے کی نہیں۔ تو اب ایک شیطان سر نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو اپنی کارروائی کیوں نہیں سناتا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے خاوند بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا، اس کو کھڑے ہو کر گلے ملتا ہے، اس کو کہتا ہے تو اصل میرا جانشین ہے، تو نے ایسا آغاز کیا ہے، یہ خاوند بیوی کے درمیان لڑائی نہیں رہے گی، یہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان آئے گی، دو شہروں کے درمیان جائے گی، اور پھر یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا، ایک لڑائی کے بعد یہاں سینکڑوں قسم کے گناہ پیدا ہوں گے۔ اب وہ اس کو اٹھ کر گلے لگاتا ہے۔ جب خاندانی نظام ٹوٹتا ہے، خاوند بیوی کے درمیان لڑائی پیدا ہوتی ہے، شیطان اس میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا کس سے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا، وہ کہتا ہے ایک شیطان کہ ایک بچہ مدرسے پڑھنے جا رہا تھا، اب میں نے اس کو بہکایا اور دوسری طرف میں نے بھیج دیا۔ کہتا ہے تو بھی میرا جانشین ہے، یہ مستقبل میں علم دین حاصل کر کے یہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اگلے دور کے کارنامے سر انجام دیتا، تو نے اس کا ٹریک چینج کر دیا، تو نے اس کی لین تبدیل کروا دی۔ جی، بچوں کی علم کی لین تبدیل کرنا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ ان کا مستقبل تاریک کرنا ہوتا ہے۔ اب شیطان اس پر بھی خوش ہوتا ہے، ایک علم حاصل نہ کرے اور دوسرا خاندانی نظام توڑ دے۔ اب یہ بہت بڑے جرائم ہیں۔ اب عورتوں کا، حضرت عمر کے پاس ایک اور آدمی آیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آج تو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، پہلے طلاق دے دیتے ہیں، 3 طلاقیں دے کر پھر آ کر کہتے ہیں اب ہمارا مسئلہ حل کریں۔ اس دور کے لوگ پھر ماشاءاللہ سمجھدار تھے، طلاق دینے سے پہلے آیا اور آ کر پوچھتا امیر المومنین میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں میں طلاق دے دوں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں طلاق دینا چاہتا ہے؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو احادیث ہے نا ولیمے والی، ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ، ایک بڑی اچھی بات فرمائی۔ فرمایا دیکھو ہر آدمی جب نکاح کرتا ہے، نکاح کے بعد ولیمہ کرتا ہے، اور ولیمے اب اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو جمع کرتا ہے۔ اب نکاح کے معاملے میں نکاح کی تکمیل ہوتی ہے ولیمے پر۔ نکاح کی تکمیل کس پر ہوتی ہے؟ ولیمے پر ہوتی ہے۔ تو اب ولیمے میں اس نے سب کو جمع کر لیا، خاندان والوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، دوستوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، شہر کے چنیدہ لوگوں کو بھی جمع کر لیا۔ اب نکاح کی تکمیل ہو گئی، اس کی خوشی میں سب لوگوں کو جمع کیا۔ وہ فرماتے ہیں جب نکاح کے معاملے میں سب کو بلاتا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اس کی زندگی کے نگران بن گئے۔ اب یہ ولیمہ کھا کے فارغ ہونے والی بات نہیں ہوتی، اب یہ سارے اس کے نگران ہیں ساری زندگی۔ جب وہ غلط کام کرے یا اس کے گھر کا مسئلہ پیش آئے تو وہ فرماتے ہیں یہ سارے اس کے نگران ہیں، صرف اس کا باپ نہیں ہے، یہ روٹی کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، مرغے کھا کے۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، اب تم اس کی زندگی کے نگران بن گئے ہو، اس کے دوست ہو، تم اس کے ساتھی ہو، اس کے ولیمے کے شریک ہو، اس کی زندگی کے معاملات کے شریک بن گئے ہو، اس کی دعوت کے شریک ہو کر۔ لہٰذا اسے بھی چاہیے کہ جب نکاح کیا ہے تو مجمع میں نکاح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اب اسی طریقے سے جب نکاح کی تکمیل کی ہے ولیمے میں سب لوگوں کو بلایا ہے، اب طلاق دے تو کسی سے مشورہ کر کے دے۔ ان کو بلایا تھا اس وقت تو سب کو بلایا تھا، اب چھوڑنا چاہتا ہے تو کسی کو نہیں بلاتا، ان کو بلائے۔ اس لیے قرآن نے اصول بیان کیا، جب عورت اور مرد میں جھگڑا ہو جائے پہلے خود حل کریں، اور پھر اگر حل نہ ہو سکے تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب ایک منصف عورت کے خاندان سے ہو، ایک منصف مرد کے خاندان سے ہو، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں، وہ اس کا بیان سن کر آئے، وہ اس کا بیان سن کر آئے، اور یہ دونوں اکٹھے ہو کر ان دونوں کے درمیان پیچ اپ کروائیں، ان دونوں کے درمیان جمع کروائیں، ان دونوں کا مسئلہ حل کروائیں۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ فیصلہ کریں کہ اب یہ طلاق دے۔ اب طلاق دینی مرد نے ہے، لیکن اس میں بھی مشاورت ہے۔ آج ہمارے یہاں مشورہ کوئی بھی نہیں کرتا، طلاق دے کر فارغ کر دیتے ہیں، اور ادھر سے اب یہ کچھ سمجھاتا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں، غصے میں آ کر ہمارے والد صاحب مرحوم فرماتے تھے، کہتے جی غصے میں طلاق دے دی ہے۔ ان کا غصے میں طلاق دی ہے تو پھر کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پھر اس کو بیوی کو باہر نکالا، پھر کیا کیا ہے؟ پھر تالا لگایا، پھر تالا لگا کر کیا کیا ہے؟ چابی جیب میں ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ غصے میں تھا۔ انہوں نے کہا غصے میں تھا تو تالا بھی لگایا ہے اور اس کو کنڈا بھی لگایا ہے، اس کو بھی باہر نکالا ہے،
چابی بھی جیب میں ڈالی ہے، سارے کام سمجھداری والے کر رہا ہے، اب تم کہتے ہو کہ یہ کام ناسمجھی والا کیا ہے اس نے جی۔ تو اب اس کو بچانے کے لیے اب آئے ہو تو پہلے سمجھاتے اس کو بھی چاہیے کہ پہلے سمجھے۔ ہر بچہ نکاح سے پہلے ان کی کلاس ہونی چاہیے، ماں باپ خاندان والے اپنے کسی استاد بڑے ان لوگوں کے درمیان بٹھا کر اس کو سمجھائیں کہ تو کس زندگی میں داخل ہو رہا ہے، تیرے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہونے والی ہیں، ان کو تو کیسے پورا کرے گا۔ مشکلات آئیں گی تو پہلے تو نے خود صرف فیصلہ نہیں کر لینے، سارے فیصلے مشورہ بھی کر لینا ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر سے مشورہ کرنے کے لیے نوجوان آ گیا، اب نہ عورتیں سیکھتی ہیں نہ مرد سیکھتے ہیں، اب نہ اس کے انتظامات اس کا کوئی انتظام رہ گیا امت کے اندر، اب وہ نیٹ سے ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہی ہے، کہتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے شہر میں سب سے زیادہ طلاقیں کراچی میں واقع ہوتی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں میں طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اب ان کی اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ جو سکول کالج پڑھ کر اوپر پہنچ گئے، ادھر سے دین پڑھ کر، اور وہ بچیاں پڑھ کر، ان میں بھی طلاق کی روشیں زیادہ ہے۔ جو دین پڑھنے والی بچیاں، ان میں بھی طلاق کی ریشو زیادہ، دنیا پڑھنے والی بچیوں میں بھی طلاق کی ریشو زیادہ ہوگی۔ کیوں زیادہ ہوگی؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ہر طبقے کے لیے۔ اب ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اس لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین کو اختیار کرو۔ دین اسلوب کیا سکھاتا ہے، طریقہ کار کیا سکھاتا ہے۔ یہ صرف نکاح نہیں ہے کہ اب یہاں نکاح سے پہلے اس کی پوری زندگی کا دور، پھر اس کے بعد جس طرح محدثین فرماتے ہیں نکاح اور ولیمے میں شامل لوگ۔ اب حضرت عمر سے پوچھتا ہے میں طلاق دوں کہ نہ دوں؟ آپ نے پوچھا کیوں طلاق دینا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا طلاق اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی عادتیں پسند نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جی؟ تجھے جانا جی تیری ساری عادتیں کسی کو پسند ہے؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی ایک وقت میں ایک کام تمہیں اس کا پسند نہیں تو 70 کام تو اس کے ایسے تھے جو تمہیں پسند تھے۔ ایک کام ناپسند ہوا ہے تو تم نے فیصلہ کر لیا، تو 70 پسند والے کاموں کو کیوں نہیں ذہن میں رکھا؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر عورت سے کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے تو تم اس کے ان خوبیوں کو دیکھو جو بہت زیادہ ہیں، جو ایک عمل تو اس کا تمہاری ناراضگی کا سبب آ گیا تو اس کو تم کیوں دیکھتے ہو؟ بہرحال فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین والے کو پسند کر، دین کے ماحول کو پسند کر، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اس اعتبار سے یہ نکاح یہ ایک دینی عمل ہے، ایک اجتماعی عمل ہے، ایک سماجی عمل ہے، ایک خاندانی عمل ہے، ایک انسانی عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، اس لیے اللہ کی مدد اس مرد کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آ جاتی ہے جو نکاح کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے، اضافہ کر دیتے۔ اس لیے نکاح کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور نکاح کے حوالے سے جو رسول اللہ نے رہنمائی دی ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپنی پوری ذمہ داریوں کا احتیاط کے ساتھ ان کو ادا کرنے کا پورا خیال اور دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمان گھرانوں کو، خاندانوں کو اپنا پورا گھریلو نظام، پورا خاندانی نظام دین کے اصول پر، اجتماعی اسلوب پر اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو دشمن کی مداخلت اس کے اندر ہو گئی، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔